یعنی ایک آدمی بیٹھ کے ایک قومی ہیرو کو غدار کہہ رہا، یعنی تیرے منہ سے یہ بات سچتی ہے؟ تو بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، تو اپوزیشن، تو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کل جو تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین بریفنگ تھی پریس کی، جو کہ ایک کسی میجر جنرل کسی نے کی ہے، چونکہ پرسوں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب وہ اپنی اصلیت میں باہر آ گئے۔ تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا پاکستان کو بچانا پہلا فرض ہے، ہمارا اپنے اس ملک کے آئین کو بچانا، بغیر آئین کے ملک نہیں چلا کرتے، اس لیے آئین کو بچاؤ گے تو ملک بچے گا، اس میں رول آف لا ہوگا تو ملک بچے گا، اس میں آزاد عدلیہ ہوگی تو ملک بچے گا، ورنہ تو وہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جس سے کورٹ سے ان کی جورسڈکشن لے کے ایگزیکٹو آفیسر کو دے رہے ہیں، سو کالڈ پروٹیکشن آف پراپرٹی ایکٹ آرڈیننس جو لے کے آئے ہیں۔ وکیل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، عدالتوں سے پراپرٹی میٹرز چھین کر یہ ایگزیکٹو باڈیز کو دے رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہمارے وکیلوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ پاکستان ہرگز کوئی قرآن پڑھنے کے لیے اس وقت تیار نہیں کھڑا۔ پاکستان کی عوام باشعور ہے، پاکستان کے نوجوان باشعور ہیں، لیکن پاکستان کے نوجوان بے روزگار بھی ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو نہ تعلیم ملتی ہے نہ صحت ملتی ہے۔ آج 60% نوجوان 16 سال کی عمر میں کسی بھی قسم کی تعلیم سے عاری ہیں۔ آج 40% آبادی اس ملک کی 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا دماغ، ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے۔ تو آج ہم کھڑے ہیں اس دوراہے پہ جہاں سے آگے تاریکی نے مزید تاریک تر ہونا ہے، کہ روشنی نے، ایک نئی صبح نے طلوع ہونا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اب کوئی گنجائش نہیں اصول کی بات کرنے کی، سیاست کرنے کی، اقدار کی سیاست کرنے کی۔ اس ملک میں اب صرف بھونس کا راج ہوگا، طاقت کا راج ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیا ہم وکلا جب تک زندہ ہیں، جب تک ہم کھڑے ہیں، جب تک ہماری زبان ہماری اپنی ہے، جب تک ہماری سوچ ہماری اپنی ہے، کسی لالچ کے تحت نہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں، جب تک ہم بات کرتے رہیں گے اصول کی، قانون کی، تو انشاءاللہ یہ قوم زندہ رہے گی، یہ قوم ہمارے ساتھ چلے گی۔